وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام بنی نوع انسانیت کی تخلیق بخشی، اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام کو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم دوستو، اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر اس بات کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یعنی اپنے پیغمبر کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجیے، آپ ان کی اتباع کیجیے۔ اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، ایک اللہ رب العالمین کو ماننے والے تھے، ایک اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے تھے، اس لیے آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیجیے، ان کی اتباع کیجیے، ان کے نقش قدم پر چلیے۔ وما كان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی وہ شرک سے بیزار تھے، شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، کتابوں کے اندر آپ کو اسی بات کا درس ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، یعنی جس ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں مسلمان اس موقع پر ذی الحجہ کے مہینے میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کرتے ہوں گے اللہ رب العالمین کے نام سے۔ اللہ رب العالمین کے نام پر نہ جانے کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، انہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو سابقہ زندگی تھی، پہلے کی زندگی جو تھی، اس بات کا کہیں کوئی تذکرہ قرآن کے اندر اس طرح سے نہیں ملتا ہے۔ ہاں، ایک بات کا تذکرہ ملتا ہے، وہ نشانی وہ ملتی ہے اس طرح سے کہ قوم کے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قوم کے لوگوں نے کہا میں نے اپنے معبودوں کو، ایک نوجوان کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت عروج پر تھی، شباب پر تھی، تو انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے ایک نوجوان کو اپنے معبودوں کے بارے میں کچھ تذکرہ کرتے ہوئے، کچھ باتیں کرتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے اور جب توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعوت کے میدان میں آئے، انہوں نے دعوت دینا شروع کیا، تو سب سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی قوم جو تھی وہ بڑی ہی بیش بہا نعمتیں، اللہ رب العالمین نے اس کو نواز رکھا تھا نعمتوں سے، عیش و عشرت کی ان کی زندگی تھی، اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی نعمتوں سے انہیں نواز رکھا تھا، سب کچھ دے رکھا تھا،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی قوم اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرتی، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتی، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتی، توکل کرتی، یقین کرتی، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتی، اللہ کی عبادت کرتی، بجائے اس کے وہ الٹا کر رہی تھی۔ اللہ رب العالمین کی توحید کو چھوڑ کر کے، ایک اللہ رب العالمین کے ایمان کے اوپر ایمان نہ رکھ کر کے اپنے حساب سے انہوں نے معبودان باطلہ گڑھ لیا تھا، بنا لیا تھا، تیار کر لیا تھا۔ اور سب سے بڑا المیہ جو آج بھی پایا جاتا ہے، سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، لوگوں کے کہنے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کہ میں نے ان کاموں کو پوچھا جاتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو، اپنے ابا کو، میں نے اپنے خاندان والوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، دیکھا ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ میں نے یہ سب کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے اب ہم وہی کریں گے۔ ابھی سوال کریں، آپ سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے، ہمارے باپ دادا پکے مکانات میں تو نہیں رہتے تھے، ہمارے باپ دادا تو چھپر کے نیچے رہتے تھے، ہمارے باپ دادا فریج کی پانی نہیں پیتے تھے، ہینڈ پمپ نہیں تھا، ٹوٹیاں نہیں لگی ہوئی تھی، موٹر کا بندوبست نہیں تھا، کنواں تھا، کنویں سے نکالتے تھے، محنت کرتے تھے، پانی پیتے تھے۔ آج ہمارے پاس ساری سہولتیں کیوں ہیں؟ ساری آسانیاں کیوں ڈھونڈتے ہیں ہم؟ ہمارے باپ دادا دھوتی اور جو ہے کرتا پائجامہ پہنتے تھے، قمیض پہنتے تھے، آج ہم بہترین قسم کا، عمدہ قسم کا لباس زیب تن کرتے ہیں، پہنتے ہیں۔ باپ دادا کے اگر نقش قدم پر چلنا ہے تو ان کا ہر طور طریقہ اپناؤ، جس میں فائدہ ہے وہ اپنا لو، جس میں نقصان ہے اس کو چھوڑ دو، جس میں نقصان سمجھ میں آئے، جس میں فائدہ آپ کو نہ دکھے اس کو چھوڑ دو۔ تو باپ دادا کے نقش قدم پر چلنا کیا ہوا؟ نہیں ہوا۔ یعنی باپ دادا کے نقش قدم پر بھی آپ نہیں چل رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے توحید پر بھی نہیں چل رہے ہیں۔ آپ باپ دادا کے نقش قدم سے بھی ہٹے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے توحید سے بھی ہٹے ہوئے ہیں، ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، اب بیچ میں پڑے ہوئے ہیں ہم۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو ان کے ہر پہلو میں توحید نظر آئے گا، یعنی ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا درس ملے گا اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کا درس ملے گا، کتابوں پر ایمان لانے کا درس ملے گا، انبیاء کرام پر ایمان لانے کا درس ملے گا، جنت پر، جہنم پر، قیامت کے دن پر، اور اسی طرح سے قبر کے عذاب کے سلسلے میں آپ کو تمام چیزوں پر ایمان لانے کا درس ملے گا۔ انہی باتوں کا درس ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے درس دیا تھا، انہی باتوں کو بیان کیا تھا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی وہ اپنے ابا کو دی، اپنے باپ کو دی۔ اور قرآن کا جب مطالعہ کریں گے تو جب باپ کو مخاطب کیا تو قوم بھی مخاطب تھی، اس میں دونوں لوگ مخاطب تھے۔ ایک دو جگہ چھوڑ کر کے سورہ انعام میں آیت نمبر 74 ہے، اسی طرح سے جو ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 42 کو چھوڑ کر کے آپ کو عام طور سے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا، ذکر ملے گا، وہاں پر انہوں نے جو مخاطب کیا تو اپنے باپ اور قوم دونوں کو مخاطب کیا۔ یہاں پر تو سب سے پہلے وہ اپنے ابا کے پاس ہی آئے، اور اپنے ابا کے پاس آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا بت کو بناتے ہیں، تراشتے ہیں اور انہی کو پوجتے ہیں، انہی بتوں کو، جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، انہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہیں سے منت سماجت کرتے ہیں، انہی کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں، انہیں کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، انہیں پر یقین کرتے ہیں، انہیں سے مانتے ہیں، انہیں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، انہیں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا میرے باپ آزر خود اپنے ہاتھوں سے معبودان باطلہ تیار کرتے ہیں، انہیں سے عبادت کرتے ہیں۔ تو بات ان کو کھٹکی اور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے گڑھا جائے بنایا جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، رب کیسے ہو سکتا ہے، وہ طاقت والا کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہم کو دے کیسے سکتا ہے، وہ بیماری میں شفا کیسے دے سکتا ہے، وہ بیماری کیسے دے سکتا ہے، وہ صحت یاب کیسے کر سکتا ہے، وہ ہمیں بیٹا بیٹی کیسے دے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں دے سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ابا کے پاس آئے اور کہا اے ابا جان، اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہا اے ابا جان آپ جن کی عبادت کرتے ہیں تو یہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو ایک بت ہے، اسٹیچو ہے، ایک مورتی ہے، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، کہا اے ابا جان اللہ رب العالمین نے مجھے کچھ علم سے نوازا ہے، جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میری اتباع کریے، میری بات مانیے، آپ ہدایت پہ آ جائیں گے۔ ہدایت کا راستہ آپ کو جب ملے گا جب آپ میری بات مانیں گے، میرے نقش قدم پر چلیں گے، تب آپ ہدایت پر آ جائیں گے، صحیح راستہ آپ کو مل جائے گا، ورنہ آپ کیا ہوگا؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بجان آپ شیطان کی پیروی کرنے والے ہو جائیں گے، شیطان کی اتباع کرنے والے ہو جائیں گے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور شیطان اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ناشکر نافرمان ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے اس بات کا خوف ہو رہا ہے، ڈر ہو رہا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ایک اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی عذاب اپنا بھیج دے آپ کے اوپر، اللہ رب العالمین اپنے عذاب میں آپ کو گرفت کر لے، پکڑ لے۔ اس بات کا خوف ہمیں ستا رہا ہے، اس بات کا خوف ہمیں ہو رہا ہے کہیں اللہ رب العالمین اپنا عذاب آپ پر مسلط نہ کر دے۔ اس لیے اے ابا جان آپ فتبعنی، میری اتباع کریے، میری بات مانیے، میرے نقش قدم پر چلیے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ کو توحید سے دور کر دیا جائے، شیطان آپ کو ورگلائے گا، شیطان آپ کا خسارہ چاہتا ہے، نقصان چاہتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے آپ کو بہکانے کا، پھسلانے کا اور آپ کو خسارے کی طرف لے جانے کا، تو وہ اپنا کام کرے گا۔ اے بجان آپ میری بات مانیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، مدعو کیا، اور ان کے معبودان باطلہ کو نروس کیا اور ان کے کمزوری کو ان کے سامنے بیان کیا، نہ تو یہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ کوئی چیز ان کے پاس سے اگر لی جائے تو یہ آپ کو منع کر سکتے ہیں، نہ روک سکتے ہیں، ان کے پاس کسی طرح کی کوئی طاقت نہیں ہے، تو آپ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی کمزوری کو پیش کیا باپ کے سامنے، بیٹے نے باپ جس کی عبادت کرتا تھا اس کی کمزوری کو ان کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد بڑے ہی محبت سے، بڑی محبت سے، شفقت سے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے کیا انداز تھا باپ کے سامنے توحید پیش کرنے کا۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، ایک بات ہمیں ملتی ہے، درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے، ہمیشہ باپ ہمارا مشرک ہی کیوں نہ ہو، باپ ہمارا کافر ہی کیوں نہ ہو، باپ ہمارا کیسا بھی ہو، اس کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ ہی کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے، اس کے ساتھ شفقت اور نرمی کا ہی معاملہ کرنا چاہیے، اس کا جو ادب و احترام ہے۔ اس بچے کو منع کریے، مسلسل حرکتیں کر رہا ہے کسی کی، اس کو جو ہے روکیے، بہت ڈسٹرب کر رہا ہے جب سے بیٹھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مشفقانہ انداز سے، کتنے اچھے انداز سے اپنے باپ کے سامنے اس توحید کے درس کو رکھا، سبق کو رکھا، توحید کو پیش کیا، توحید کو کتنے اچھے انداز سے بچے کو اپنے باپ کے سامنے پیش کیا، یعنی باپ کے سامنے کسی طرح کی کوئی نازیبہ حرکت نہیں کی، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جو باپ کو چبھتی،
باپ کو گرہ گزرتی، باپ کو خراب لگتی، باپ سننے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جھڑکتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو جھڑکا اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے بات کیا، اس کا جواب دیا۔ قال راغب انت عن آلهتي یا ابراہیم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تو میرے نہیں آزر نے کہا کیا تو میرے معبود سے بے رغبتی کرنے والا ہے، یعنی میرے معبود کو جھٹلانے والا ہے، میرے معبودان باطلہ سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے؟ اے ابراہیم یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے، یعنی تو یہاں سے اس حالت میں چلا جا کہ تو ابھی ٹھیک ٹھاک ہے، ورنہ میں تیرے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کروں جو تیرے لیے نقصان دہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلا جا اور مجھے اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دے۔ کس نے کہا؟ باپ نے کہا۔ اور یہ دعوت کس نے دی تھی؟ بیٹے نے دی تھی۔ تو اس لیے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا اور ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہمارے فلاں ہمارا خاندان یہ کرتا چلا آیا ہے، آج تم یہ نئی نئی باتیں میرے سامنے بیان کرتے ہو، نئی نئی توحید پیش کرتے ہو، نئی نئی سنتیں میرے سامنے بیان کرتے ہو۔ ایسا نہیں میرے بھائیوں، ممکن ہے کہ آپ کو ان باتوں کا علم نہ رہا ہو، جس طرح سے آزر کو توحید کا علم نہیں تھا اور آزر بت پرستی کرتے تھے، بت کو بناتے تھے، بیچتے تھے، اسی کی پوجا کرتے تھے، لیکن بیٹے نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہو سکتی، اللہ رب العالمین یہ نہیں ہو سکتا، رب یہ نہیں ہو سکتے، رب کوئی اور ہے، کوئی ذات اور ہے جو رب ہے، جو سب کا رب ہے، جو پالنہار ہے، جو موت دیتی ہے، جو زندگی دیتی ہے، جو بیماری دیتی ہے، جو شفا دیتی ہے، جو کھلاتی پلاتی ہے، جو بیٹا بیٹی دیتی ہے، جو نفع اور نقصان کے مالک ہے، وہ کوئی ذات اور ہے، وہ ذات ہے اور رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے غور فکر کیا، تو اسی طرح سے ہم کو بھی غور فکر کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو رواج چلا آ رہا ہے، ہمارے ہاں جو رواج چلا آ رہا ہے، اور یا ہمارے ہاں جو معمول میں جو باتیں چلی آ رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ معمولات کی باتیں اور رواج، رسم و رواج ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کو خسارے کی طرف، گھاٹے کی طرف لے جا رہا ہے، نقصان کی طرف لے جا رہا ہے، یعنی ہمیں توحید سے، دین اسلام سے دور تو نہیں کر رہا ہے۔ اس بات کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ بس اسی میں پڑ جائیں اور اس بات سے جو ہے اپنا پلو جھاڑ لیں کہ نہیں ہمارے ابا اور دادا کرتے تھے تو کیا وہ غلط کرتے تھے؟ ہمارے ابا ہمارے باپ و دادا کرتے تھے تو کیا غلط کرتے تھے؟ نہیں، ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، انہی کی باتیں مانیں گے۔ یہ آپ جو پیش کر رہے ہیں، آپ اپنی باتیں اپنے پاس رکھیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فہم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے سمجھ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے عقل سلیم عطا کیا ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے! عقل تو اللہ نے جانور کو بھی دیا ہے، کیڑے مکڑوں کو بھی دیا ہے، ہر کسی کو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں عقل کن چیزوں کو دیا ہے، لیکن جو عقل سلیم اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جو سمجھ بوجھ رکھی ہے، غور فکر کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، کسی اور چیز کے اندر، کسی مخلوق کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اس لیے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے انسان کو، تو اس لیے ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ جب قوم کو دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے، تو قوم بھی، کیونکہ قوم ان کی جو ہے جو پوجا کرتی تھی، جو پرستش کرتی تھی، وہ اپنے ہی تراش شدہ، اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی بوتا کو پوجا کرتی تھی، جس طرح سے ان کے باپ آزر کرتے تھے۔ انہیں کو مشکل کشا سمجھتی تھی، انہیں کو حاجت روا سمجھتی تھی، انہیں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتی تھی، انہیں کو سمجھتی تھی کہ بیٹا بیٹی دینے والی ذات یہی ہے، یہی دیتے، نفع نقصان کے مالک یہی ہے، سب کچھ کرتا دھرتا یہی ہے۔ تو ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا، اور اپنے اس عمل کی ان کے پاس کوئی دلیل تھی بھی نہیں۔ مطلب ایسا بھی نہیں تھا کہ جو جس پر وہ ایمان رکھتے تھے، جن باتوں پر عمل کرتے تھے، ان کے پاس کسی طرح کی کوئی دلیل ہو، ایسا بھی نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے اس بات کو پیش کیا، اے میری قوم،
اذ قال لأبيه وقومه، دیکھیے یہاں باپ کا بھی تذکرہ آیا، اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. اس سورہ انبیاء ہے آیت نمبر 52 سے لے کر کے 56 تک. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم لوگ بہت ہی قربت اختیار کرتے ہو، جن مورتیوں کی جن کے بہت قریب ہونا چاہتے ہو، جن سے بڑا دل لگاتے ہو، جن کے بہت قریب ہوتے ہو، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں. کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا. جب قوم کے سامنے اس بات کو رکھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو پوچھتے ہو، کیا ہیں یہ؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو، آبا و اجداد کو، میں نے اپنے پرکھوں کو انہی کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے، انہی کی عبادت کرتے ہوئے، انہی کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے، انہی کو حاجت روا سمجھتے ہوئے، انہی کو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہوئے، انہی کو نفع نقصان سب کا مالک میں انہی کو سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو، اپنے پرکھوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا، اس بات کا جواب دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے آبا و اجداد سب سری گمراہی میں، تم لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے جو باتیں ہماری زندگیوں میں چلی آ رہی ہیں، اب ایک آدمی ایسا کھڑا ہو جائے جو کہے کہ دیکھو یہ باتیں جو تم کرتے چلے آئے ہو ابھی تک یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، لہذا ایسا کرو ان باتوں کو چھوڑ دو، یہ باتیں تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گی اور سیدھا راستہ صراط مستقیم صحیح راستہ یہ ہے، اس راستے کی طرف چلے آؤ. کہ ایک بات ہمیں یہ بات اچنبھے کی بات لگے گی، ہم اچنبھے میں آ جائیں گے، ہمیں مذاق لگے گا کہ یہ مذاق تو نہیں کر رہا ہے، ہمارے سامنے جو باتیں بیان کر رہا ہے کہ یہ مذاق تو نہیں کر رہا ہے. ان لوگوں نے اس طرح سے سوال بھی کیا، پوچھا بھی کہ ابراہیم کیا تم واقعی میں جو تصور پیش کر رہے ہو، جن خیالات کا اظہار کر رہے ہو، جو خیالات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، صحیح معنوں میں کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ قوم کے لوگوں نے اس بات کا سوال کیا کہ تم مذاق کر رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں. اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اس بات کو بیان کیا. اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے توحید کا درس رکھا، توحید کو پیش کیا. اس کے بعد بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے مل کر کے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہمارے بیچ میں آ گیا ہے جو ہمارے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی کوڑ میں لگا رہتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے موقع پا کر کے ان کے بت خانے میں، بت کدہ میں چلے بھی گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے دیکھا، پہلے جا کر کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا. سب کو توڑنے کے بعد جو بڑا بت، سب سے بڑا بت تھا، اس کو چھوڑ دیا، اسی کے اوپر کلاڑی ٹانگ دیا. اس کے بعد سوال کرنے لگے بھائی بولتے کیوں نہیں ہو، کچھ سوال کیوں نہیں کرتے ہو، روکتے کیوں نہیں ہو؟ اس طرح کے سوالات کرتے رہے. اب وہ نہ بول رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ ہل رہے ہیں، نہ ڈول رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. سب کو توڑ رہے ہیں، منع بھی نہیں کر رہے ہیں. اب قوم کے لوگ بڑے پریشان ہوئے، میلے میں اپنا خوشی منانے کے لیے گئے تو واپس آئے. کہا کہ بھائی کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، کس نے یہ معاملہ کیا ہے، کون شخص ہے جس نے حرکت کی ہے؟ پھر لوگوں نے وہی بات یاد دلائی. میں نے قالوا سمعنا فتى يذكرهم قال له ابراہیم، ایک نوجوان کو میں نے تذکرہ کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اس نے یہ حرکت کی ہوگی کیونکہ میرے معبودان باطلہ کو یہی برا بھلا کہا کرتا تھا، وہی غلط ثابت کرتا تھا. حالانکہ وہ توحید کی طرف، صحیح باتوں کی طرف بلا رہے تھے، لیکن لوگوں کو وہ باتیں چبھتی ہیں، خراب لگتی ہیں. جب وہ جن باتوں پر عمل کر رہے ہو اور آپ ان کو اگر منع کریں گے، سمجھائیں گے کہ نہیں یہ باتیں جن باتوں پر آپ عمل کر رہے ہیں، جو آپ عمل کرتے ہیں، جو حرکت کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو باتیں چبھیں گی. جب تک اس پر غور فکر نہیں کریں گے وہ باتیں خراب لگیں گی. یہ کیسا آدمی ہے آ کر کے ہمارے بیچ میں کہنے لگا آج ہماری زندگیاں اسی پر گزر گئی، ہمارے آبا و اجداد اسی
پر عمل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، کتنے فرقے ہمارے مر کے دنیا سے چلے گئے، آج یہ کھڑے ہو گئے ہم کو بتانے کے لیے کہ نہیں تمہارے آبا و اجداد جو کرتے تھے وہ صحیح نہیں تھا، بلکہ صحیح یہ ہے، توحید یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بات تھوڑی سی اچنبھی والی بات لگتی ہے، تھوڑا مذاق لگتا ہے۔ اسی طرح سے قوم نے بھی سوال کیا تھا، وہاں پر جب انہوں نے سوال کیا کہ کس نے حرکت کی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ سنا ہے ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، اس نے یہ حرکت کی ہوگی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم آتی ہے اور پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے کہ ابراہیم تم نے یہ کام کیا ہے میرے معبودوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی اگر میں نے کیا ہے تو اپنے آپ کے جو بڑے صاحب ہیں یہ ابھی صحیح سلامت ہے، ان سے پوچھو، سوال کرو کہ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے معبود تھے ان کو کس نے توڑا ہے، کس نے منہدم کیا ہے؟ وہ قوم دیکھیے، شرمندگی ان کی دیکھیے، وہ خود غلط ثابت کر رہے ہیں اپنے معبودوں کو، یعنی تم کو معلوم ہے نہ یہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک، خود قوم کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے قوم کے لوگوں اپنے معبودوں کو بچاؤ، اگر اپنے معبودوں کی عزت بچانا ہے، اپنے معبودوں کو قائم رکھنا ہے تو اس نوجوان سے اس کو بچاؤ۔ یعنی یہاں پر ان کو خود نروس کر رہے ہیں، خود غلط ثابت کر رہے ہیں، خود جھوٹا ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی اب ان کو ابھی تک تم ان کو نفع نقصان کے مالک سمجھتے تھے، اب خود کہہ رہے ہو کہ اپنے معبودوں کی محافظ بنو۔ دیکھو کون آگے ان کو توڑنے والا، کون نقصان ان کو پہنچا رہا ہے، کس نے حرکت کی ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، غلط خود ثابت کر رہے ہیں، خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ بچاؤ، ان کی حفاظت کرو، اپنے معبودوں کو بچاؤ۔ تو تم ایسا کرو، اس نوجوان کو سزا دو۔ قوم کے سامنے بلایا گیا، اس کے بعد نمرود کے سامنے بھی بلایا گیا، یعنی بادشاہ کے سامنے بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی توحید کا درس دیتے ہیں، جنبش ان کے پیر میں ذرہ برابر بھی نہیں آتی ہے کہ پوری کی پوری قوم مخالفت میں ہے، آپ پوری کی پوری قوم مخالفت میں ہے، اپنا باپ خود مخالفت میں ہمارے کھڑا ہوا ہے، ہمارے اپوزٹ پہ کھڑا ہے، اور بادشاہ وقت بھی ہماری مخالفت میں کھڑا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام توحید سے ذرہ برابر ان کے پیر میں توحید کو لے کر کے جنبش نہیں آتی ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے سینوں کے اندر ایمان کی حرارت ہونی چاہیے۔ ہم توحید پرست ہیں تو توحید میں مضبوط ہم کو ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے توحید کو ماننے والے، ایمان رکھنے والے، توحید کا دعویٰ کرنے والے نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، جھکاتے ہیں، نہ جانے کن کن جگہوں پر اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، نہ جانے کیسی مخلوق پر، کیسے لوگوں پر یقین اور بھروسہ کرتے ہیں، ان کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں، ان سے بیٹا اور بیٹی طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ آج ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو توحید پرست کہنے والا بھی جا کر کے شرک و بدعات میں مبتلا ہوتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے، جھکاتا ہے، اللہ رب العالمین کا مذاق اڑاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جنبش بھی نہیں آئی، ذرہ برابر ان کے اوپر خوف پیدا نہیں ہوا۔ کہا ہے قوم کے لوگوں، رب وہ ہے، سن لو، جو تمہارا بھی رب ہے، میرے باپ کا بھی رب ہے، اور تم سب کا رب ہے۔ وہ رب ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، بیٹا بیٹے دینے والا وہ ہے، موت اور زندگی کا مالک وہ ہے۔ بادشاہ نے سنا موت اور زندگی کا مالک وہ ہے، کہا موت اور زندگی میں بھی دیتا ہوں۔ ایک آدمی دو آدمی کو بلاتا ہے، ایک کو مار دیتا ہے، ایک کو چھوڑ دیتا ہے، کہا دیکھا میں بھی موت اور زندگی کا مالک ہوں۔ کہا اچھا موت اور زندگی کا تو بھی مالک ہے، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب کی نکال کے دکھا دے، الٹا کر کے دکھا دے۔ اب وہ وہاں پر مجبور ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کو سزا کے طور پر اس کے دماغ میں مچھر گھسا دیا، اور اس کے بعد مچھر کے ذریعے سے اس کے سر میں درد، شدید درد ہوتا تھا، الجھن ہوتا تھا، تو اپنے حوالی جو لوگ تھے، اس کے جو نوکر چاکر تھے، اس کے خادم سے، خدام سے جوتوں اور چپلوں سے اپنے سروں پہ پٹواتا تھا، تو وہ مارتے تھے، تھوڑا راحت ملتی تھی۔ ایسے کرتے کرتے رسوا ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے مر گیا دنیا سے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ایسی سزا دیتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا اس کو جلا دو، آگ جلائی جائے، بھڑکائی جائے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔
لیکن میرے بھائیوں جب توحید مضبوط ہوتی ہے، توحید میں آدمی مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل طور سے یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، تو آدمی کبھی اس کے اندر جنبش نہیں آتی ہے، اس کا پیر کبھی ڈگمگاتا نہیں، ہلتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، مضبوط ایمان تھا، اللہ کی ذات پر ایمان تھا، یقین تھا، بھروسہ تھا، جس اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جس اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ میری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ نقصان ہو، اور اتنی سرد بھی نہ رہے، اتنی گرم بھی نہ رہے ان کو نقصان پہنچے۔ قوم انتظار کر رہی تھی ابھی ہمارے معبود کا، ہمارے معبودان باطلہ کا کہ جیت ہوگی، ہم جیتیں گے، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سے راکھ ہو کر کے نکلیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سلامتی کے ساتھ اس آگ سے بچا لیا۔ یہ ایمان، یہ یقین، یہ بھروسہ ہونا چاہیے تو اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے اوپر آتی ہے۔ یہ ہے توحید کی دعوت، یہ ہے توحید، اور اسی توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی جدوجہد کی، بڑی کوشش کی، بڑی پریشانیاں، بڑی دشواریاں، بڑی مصیبتیں اٹھائی انہوں نے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے زندگی دی تو آپ کے سامنے تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین خود کا سچا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین کو اپنی ذات پر اس طرح سے ایمان، یقین، بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے اللہ رب العالمین انبیاء کرام کا ایمان تھا، صحابہ کا ایمان تھا، صحابیات کا ایمان تھا۔ اللہ رب العالمین کو اپنی ذات پر مکمل طور سے یقین اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو، ایمان بالخیر ہو، باقی دعوانا الحمدللہ۔